علیمہ خان وہ اسی علاقے میں کہیں موجود ہیں اور وہ ہیں، وہ ان کی وجہ سے تھوڑا کارکن ابھی تک حوصلہ پکڑے ہوئے ہیں۔ علیمہ خان کو یہاں پہ کیوں آنا پڑا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ گنڈا پور جو پشاور سے چلے تھے اور جن کا وعدہ تھا کہ میں پہنچوں گا تو وہ پہنچ نہیں سکے۔ پچھلی 2 دفعہ جب وہ وہاں سے نکلے تو وہ پہنچ گئے لیکن نہ پہنچے ہوئے کی طرح تھے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ پی ٹی آئی کا ہر کارکن کر رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور واپس کیوں گئے؟ اب ہوا کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ گنڈا پور صاحب نے جو ٹائم دیا تھا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے چھڑا کے لے کے جاؤں گا، کارکن اتنے لے کے آؤں گا لیڈ کر کے کہ ان کو وہاں سے باہر نکال کے لے کے چلا جاؤں گا، تو وہ 15 دن گزر گئے۔ تو اصل میں ان کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ ایک سخت کال آئی ہے اور انہیں واپس مڑنا پڑا ہے کہ یہ جو لیاقت چٹھا تھے کمشنر راول پنڈی، جنہوں نے الزام لگایا تھا دھاندلی کا پنڈی اور اسلام آباد کی ایم این ایز کی سیٹوں پہ، وہ اقبالی بیان دے چکے ہیں، وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ اور وعدہ معاف گواہ کس کے خلاف بن گئے ہیں؟ وہ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں جنرل فیض حمید کے خلاف۔ ناظرین حاضر ہوں اپڈیٹ کے ساتھ۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو آج کا احتجاج راول پنڈی میں چل رہا تھا، جس کی کال بانی پی ٹی آئی نے دی تھی، تو اس کی اپڈیٹ میں نے پہلے آپ کو دی، تو میں نے کہا کہ جو آخر پہ اس کو جب یہ کنکلوڈ ہو رہا ہوگا تو میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تو اب میں آپ کو اس کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے ہوں۔ ادھر ہوا یہ ہے کہ احتجاج تو ختم ہو گیا، اس وقت تک ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو اکا دکا کہیں کہیں کوئی کسی محلے سے، چھوٹی سی گلی سے، یہ کمیٹی چوک کے اراؤنڈ جو محلے ہیں جس میں وارث خان ہے، جس میں آریہ محلہ ہے، جس میں چھاچھی محلہ ہے، اور اس کے علاوہ کمیٹی محلہ بھی ایک کہلاتا ہے، پھر سرافہ بازار ہے۔ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، اندرون شہر ٹائپ یہ علاقہ ہے، اور جس طرح لاہور میں اسی طرح وہاں پہ بھی ہے، اور سرافہ بازار خاص طور پہ بڑی چھوٹی اور لمبی لمبی گلیاں ہیں۔ تو یہاں سے کارکن ٹولیوں کی صورت میں، کوئی 4-4 5-5 کی صورت میں ابھی کنٹینر چونکہ ہٹائے ہیں انہوں نے گلیوں سے، اور گرد رستے جو ہیں وہ کھولنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب وہ وہاں سے کوئی آتا ہے اور کوئی پتھراؤ کرتا ہے، اور اس کے جواب میں پولیس جو ہے وہ کر رہی ہے۔ عمران خان کی لیکن جو بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان، وہ اسی علاقے میں کہیں موجود ہیں اور وہ ہیں، وہ ان کی وجہ سے تھوڑا کارکن ابھی تک حوصلہ پکڑے ہوئے ہیں۔ اور علیمہ خان کو یہاں پہ کیوں آنا پڑا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ گنڈا پور جو پشاور سے چلے تھے اور جن کا وعدہ تھا کہ میں پہنچوں گا تو وہ پہنچ نہیں سکے۔ پچھلی 2 دفعہ جب وہ وہاں سے نکلے تو وہ پہنچ گئے لیکن نہ پہنچے ہوئے کی طرح تھے، کہ جیسے انہوں نے ترنول میں تو خطاب کر لیا تھا 8 ستمبر کو جو ہوا اس میں، لیکن لاہور میں وہ بالکل اس وقت پہنچے جب احتجاج ختم ہو گیا تھا، تو پھر وہ سڑکوں میں گھوم گھام کے واپس چلے گئے، یہاں تو پہنچ ہی نہیں سکے ہیں۔ اب یہ ہوا یہ ہے کہ اس وجہ سے شاید علیمہ خان نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے علیمہ خان پہنچ گئی ہیں۔ اب وہ کسی جج صاحب کا نام لے رہی ہیں کہ وہ ان کو اسکواڈ کر کے یا اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں، کوئی جو سماعت کر رہے تھے جج، پتہ نہیں وہ کیا چکر ہے، وہ کون سے جج ہیں، وہ کیسے ان کو ساتھ لے کے آئے، یہ تو ابھی چیزیں سامنے آ جائیں گی یہ بھی، لیکن وہ پہنچ گئیں۔ اب وہ اس کمیٹی چوک، یا اصل میں کمیٹی چوک جو ہے یہ سعدیہ لیاقت باغ کے، تو اس ایریا میں وہ پہنچ گئیں اور وہ احتجاج کو حوصلہ دے رہی ہیں۔ لیکن میں نے جیسے بتایا کہ سارا دن آج اس ایریا میں، محلوں میں، گلیوں میں کارکن چھپتے رہے، بھاگتے رہے، یہ چھپن چھپائی کا اور یہ جو آنکھ مچولی کا جو سلسلہ تھا یہ جاری رہا، لیکن کوئی بڑا احتجاج نہیں ہو سکا، کوئی بہت بڑی تعداد میں کارکن سڑک پہ نہیں آ سکے، کوئی پولیس کو، وہ جو آپ دیکھ رہے تھے شاید کچھ یوٹیوبر اور کچھ لگے ہوئے تھے ناظرین کرام کر کے دوڑیں لگا رہے تھے، تو وہ بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ 10 کارکن آئے، انہوں نے
پتھر شتر پھینک کے پولیس تھوڑی سی پیچھے ہٹ کے، پولیس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ تھوڑا پیچھے ہٹ کے ان کو جگہ دیتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو ان کو پھر دوسری سائڈ سے بھی وہ پولیس موجود ہوتی ہے تو وہ ان پہ شیلنگ کرتے ہیں اور پھر وہ پھنس جاتے ہیں، اور وہ جب وہ پھنس جاتے ہیں تو پھر ان کو پیچھے ہٹ کے راستہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ نکل جائیں، جب انہوں نے آنسو گیس اچھی طرح کھا لی ہوتی ہے، یا اس میں سے کچھ 4-5 پکڑ بھی لیتے ہیں۔ تو اتنی وہاں پہ سختی تھی کہ صحافیوں کو بھی انہوں نے اس موقع پہ 2-3 دفعہ گرفتار بھی کیا، کچھ صحافیوں کو، کچھ کے ساتھ کچھ تشدد بھی ہوا کہ وہ جو کچھ دکھانا چاہتے تھے۔ تو میں یہ اصل میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ایریا میں احتجاج نہیں ہونے دیا گیا، اور اس احتجاج کو کر لینے میں کامیاب کرنے میں بھی کوئی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود نہیں تھی، جتنی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، ابھی بھی کچھ لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ پی ٹی آئی کا ہر کارکن کر رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور واپس کیوں گئے ہیں، اور وہ واپس کہاں سے گئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ برہان سے آگے ایک پل آتا ہے، اسے کہتے ہیں ہرو پل۔ ہرو پل کے ساتھ 2 پہاڑی تھی، اس کو جب موٹر وے بنی تو اس کو کاٹا گیا، تو وہ دونوں طرف پہاڑی ابھی بھی کھڑی ہے اور درمیان میں سے پیسیج ہے، موٹر وے گزر رہی ہے، اس کو کٹی پہاڑی کہتے ہیں۔ کٹی پہاڑی ویسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کراچی میں مشہور ہے، وہ علاقہ کچھ امن و امان کے حوالے سے بہت بدنام علاقہ ہے، تو کٹی پہاڑی وہاں پہ بہت مشہور ہے، اکثر خبروں میں آتا رہتا ہے اس کے حوالے سے۔ لیکن یہ کٹی پہاڑی بھی، اس کو بھی کٹی پہاڑی کہتے ہیں، پہاڑی کاٹی گئی تو کٹی پہاڑی کہتے ہیں۔ اب وہاں پہ ڈپلائمنٹ تھی، میں نے پہلے بتا دیا تھا آپ کو اپنے پہلے ویلاگ میں، اور یہی ہوا ہے کہ ہیوی ڈپلائمنٹ تھی وہاں پہ، رینجرز تھی، پولیس تھی، اور پنجاب پولیس، اسلام آباد پولیس، رینجرز، ایف سی، ہیوی ڈپلائمنٹ تھی، اور میں نے کہا تھا کہ یہاں سے نہیں آنے دیا جائے گا، اگر آنے بھی دیا گیا تو رات گئے لیٹ ان کو کچھ لوگوں کے ساتھ چھوڑا جائے گا تاکہ وہ سڑکوں پہ گھوم گھام کے واپس آ جائیں، جس طرح لاہور میں ہوا۔ لیکن یہاں تو یہ نہیں ہو سکا، یہ بھی نہیں ہو سکا جو مجھے امید تھی کہ شاید اتنی رعایت ان کو مل جائے اور شاید وہ اتنا پریشر کریٹ کر لیں کہ وہ یہاں سے گزر سکیں، کچھ کارکنوں کے ساتھ ہی صحیح حاضری لگوا سکیں، وہ بھی نہیں وہ کر سکے۔ اب ہوا کیا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ جی بیرسٹر گوہر نے میسج کیا کہ آپ چلے جاؤ، احتجاج کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، پھر انہوں نے خود اعلان کیا کہ احتجاج کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن میں واپس آؤں گا، میں آگے رہوں گا، میں لاہور بھی جاؤں گا، اور میں عمران خان کو چھڑا کے لے کے جاؤں گا، اپنے وعدے پہ قائم۔ آپ کو یاد ہے وعدہ کب ہوا تھا؟ 20 دن ہو گئے ہیں، 15 دن کا ٹائم دیا تھا، ٹائم گزر چکا ہے۔ گنڈا پور صاحب نے جو ٹائم دیا تھا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے چھڑا کے لے کے جاؤں گا، کارکن اتنے لے کے آؤں گا لیڈ کر کے کہ ان کو وہاں سے باہر نکال کے لے کے چلا جاؤں گا، تو وہ 15 دن گزر گئے، آج 20 دن ہو گئے۔ اب انہوں نے پھر اس کو کہا کہ میں آؤں گا، میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں۔ تو اصل میں ان کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ ایک سخت کال آئی ہے، جی اصل کہانی یہ ہے، بڑی سخت کال آئی ہے اور انہیں واپس مڑنا پڑا ہے، یہ ہے اصل کہانی۔ کارکن اس پہ صحیح تنقید کر رہے ہیں، بالکل بات یہ بھی صحیح ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ کیوں کرتا ہے، اتنا کچھ کیوں کرتا ہے۔ یار آپ جب 2 بجے یا 2:30 بجے آپ پشاور سے نکلیں گے تو ٹائم آپ نے 2-2:30 بجے کا اس پنڈی میں دیا ہوا تھا احتجاج کا، 2-2:30 بجے آپ پشاور سے نکل رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ویسے بھی اگر آپ کو آنے بھی دیا جاتا کہ آپ ٹائم پہ وہاں پہنچتے؟ تو ٹائم تو آپ وہاں سے پورا کر کے نکل رہے ہیں، تو ڈرامے بازیاں ہیں نا۔ تو صحیح کہہ رہے ہیں کارکن کہ یہ ڈرامے بازیاں ہیں، اس کی 2-3 وجہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وزارت اعلیٰ اپنے پاس رکھنی ہے، عمران خان کے سامنے سچا ہونا ہے کہ دیکھیں جی میں تو آیا تھا، میں نے تو یہ کیا، میں نے پورا کیا، میں نے بڑکے ماری، میں نے شور مچایا، میں نے ان کو گالیاں دی۔ اور دوسرا جو کرپشن کے الزامات ہیں ان کے علی امین سمیت جو اس پہ کیبنٹ پہ، اس میں بھی لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، انگیج رکھنا ہے، تاکہ وہ الزامات جو ہیں نا وہ کہیں وہ لوگوں میں پھیل نہ جائیں، اس پہ کوئی آواز نہ بن جائے، اور لوگ یہی کہیں کہ یہ الزامات جو ہیں نا وہ بھی اسی لیے ہیں کہ یہ عمران خان کے ساتھ ہے۔
تو یہ ہے اصل میں جس کے جو ان کی اسٹریٹجی ہے، لیکن اب وہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ کارکن کر رہے ہیں، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں، تو اب وہ ایکسپوز پوری طرح ہو چکے ہیں۔ لیکن علیمہ خان جو کہ ان کو پہلے بھی ایکسپوز کر چکی ہیں، وہ وہاں پہ ابھی تک ڈٹی ہوئی ہیں، وہ قائم ہیں اس ایریے میں۔ اب وہ کیسے واپس جاتی ہیں، چلی جائیں گی، کیونکہ کارکن بھی اب تقریباً تھک گئے ہیں، اور تھوڑی دیر اور چل جائے گا یہ سلسلہ، تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور جاتے جاتے ایک خبر میں آپ کو دے دوں کہ یہ جو لیاقت چٹھا تھے کمشنر راولپنڈی، جنہوں نے الزام لگایا تھا دھاندلی کا پنڈی اور اسلام آباد کی ایم این ایز کی سیٹوں پہ، وہ اقبالی بیان دے چکے ہیں، وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ اور وعدہ معاف گواہ کس کے خلاف بن گئے ہیں؟ یہ ایک صحافی کی، سینئر صحافی کی خبر ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں جنرل فیض حمید کے خلاف، اور ہم نے بھی چیک کروایا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنرل فیض لوگوں کو کیا بتاتے رہے، کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے رکھا، وہ بھی بات سامنے آ گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ میں 2024 میں صدر پاکستان بن رہا ہوں، پتہ نہیں ویسے کیسے بن رہے ہیں، لیکن کہہ رہے تھے لوگوں کو، اور لوگ مان بھی رہے تھے، کیونکہ جو وہ کہہ رہے تھے وہ ہو بھی رہا تھا۔ اور عمران خان کو میں جیل سے نکلوا کے دوبارہ وزیر اعظم بناؤں گا، لہٰذا میری بات مانے، تو وہ جس طرح کہتے تھے لوگ اس طرح کرتے تھے۔ تو پوری اسٹریٹجی ان کی چل رہی تھی اب تک، جتنا احتجاج اور جس طرح سے چل رہا تھا، جس طرح کی انریسٹ پیدا کر کے، بے چینی پیدا کر کے، ہلچل مچا کے، عدم استحکام اس ملک میں رکھ کے آگے چلنے کی جو ان کی اسٹریٹجی تھی وہ چل رہی تھی۔ تو پتہ نہیں یہ اسٹریٹجی سے کس طرح سے کس نے یقین دلایا تھا، اب یہ بھی پتہ چل ہی جائے گا میرا خیال وقت کے ساتھ ساتھ انہیں کہ تم صدر پاکستان بننے والے ہو۔ تو یہ دو خبریں بھی میں نے کہا آپ کو جاتے ضرور شیئر کروں، کیونکہ پھر کل سنڈے ہے تو پرانی ہو جانی تھی۔ منڈے کو انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔